السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ان مولانا کو تو جانتے ہی ہوں گے؟ نہیں، ان کو نہیں۔ اس وقت میں دشمنان اسلام جو ہے علماء کی اور مولاناؤں کی اور مسلمانوں کی یہی تصویر دکھانا چاہ رہے ہیں، لیکن اللہ کی مرضی کے آگے ساری دنیا کی مرضی فیل ہے۔ کوئی کچھ بھی کہے، دشمنان اسلام ہو یا کوئی بھی ہو، سب ختم ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ بھی قریب میں ہی پیش آیا، تقریباً ایک آدھ ہفتے پہلے رمضان میں ہی۔ شاید آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہو، آپ پہلے دیکھ لو اس ویڈیو کو۔ تو آپ نے دیکھا کہ امام صاحب جو ہیں وہ شاید تراویح پڑھا رہے ہیں، تو اچانک ایک بلی آتی ہے اور ان کے اوپر آتی ہے، لیکن انہوں نے کسی بھی طرح سے اس کو غلط ریئیکشن نہیں دیا کہ اس کو ہٹا دیا ہو، پھینک دیا ہو وغیرہ۔ اس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ایک واقعے کی یاد آ گئی۔ میں وہ بہت سی باتیں کرنے والا ہوں اس میں، بہت قیمتی باتیں، ایک دو واقعات بھی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی کے ساتھ بطحان کے علاقے میں گئے، تو وہاں پر آپ نے صحابی رسول سے کہا، غالباً انس رضی اللہ عنہ تھے شاید، تو ان سے کہا کہ تم جا کر کے پانی لے آؤ تاکہ ہم وضو کر لیں۔ تو وہ ایک برتن میں انہوں نے پانی لا کر کے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وضو کرنے ہی والے تھے کہ اتنے میں ایک بلی آئی اور اس نے آ کر کے منہ ڈال دیا، اور بہت بہترین طریقے سے اچھے سے اس نے پانی پی لیا۔ جب وہ پانی پی کر کے چلی گئی تو آپ علیہ وسلم نے اسی پانی سے وضو فرما لیا۔ صحابی رسول نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ نے بلی کو ہٹایا نہیں اور آپ نے اسی پانی سے وضو کر لیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ارشاد فرمایا کہ بلی ایک ایسا جانور ہے کہ جو گندگی نہیں ہے، جس میں گندگی نہیں ہے، یہ گندی نہیں ہوتی، اور اس کا جو پانی ہے وہ پاک ہوتا ہے۔ بہرحال تو پاکی ناپاکی کا بات کا مسئلہ ہے، لیکن یہاں سے ایک چیز آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بلی کو ہٹایا نہیں ہے، باقاعدہ اس کو پانی پینے دیا۔ ٹھیک اس طریقے سے یہ جو امام صاحب ہیں جن کا نام ولید المحساس ہے، الجیریا کے جامع مسجد کے امام صاحب ہیں، مسجد کا نام مسجد ابوبکر ہے، تو انہوں نے ان کے ساتھ بھی یہی واقعہ کہ باقاعدہ ماشاءاللہ بلی آئی لیکن انہوں نے ہٹایا نہیں، اور دیکھنے میں ایسا بھی لگ رہا ہے جیسے کہ بلی نے ان کے گال پر ایک بوسہ بھی دیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بلی کے ذریعے سے پوری دنیا کے مسلمانوں کی عزت الحمدللہ بڑھا دی، اور جو یہ اپنی فلمیں بنا کر کے اس میں مولاناؤں کی جو غلط تصویریں دکھا رہے ہیں، کبھی ان کو عیاش دکھایا جاتا ہے، کبھی ان کو ڈاکو دکھایا جاتا ہے، کبھی ان کو بد سلیقہ اور بد تہذیب دکھایا جاتا ہے، ہر جگہ کی ویڈیو میں ان کا ایک دم سے بالکل منہ بند ہو گیا۔ باقاعدہ اس خبر کو بی بی سی نے کور کیا ہے، بی بی سی نے کور کیا ہے، ایسے ہی این ڈی ٹی وی نے اس کو کور کیا ہے، کئی نیوز چینلز نے اس کو کور کیا ہے اور دکھایا ہے۔ حالانکہ نیوز چینل والے عام طور پر جہاں کئی مسلمانوں کی تعریف ہوتی ہے اس کو کور نہیں کرتے، لیکن ان لوگوں نے کور کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی ذہن میں ڈال دیا کہ بھئی مسلمانوں کی عزت کو ہر جگہ پھیلایا جائے۔ اور باقاعدہ امام صاحب کی تعظیم بھی ہوئی کہ الجزائر کے جو منتری ہیں، جو مذہبی امور پر جو طے ہیں، انہوں نے باقاعدہ ان کو بلا کر کے عزت سے نوازا، ان سے باقاعدہ مصافحے وغیرہ جو بھی اس وقت کے جو ایوارڈ ہوتے ہیں وہ باقاعدہ ان کو دیے کہ آپ نے اسلام کی ایک بہت اچھے سے تصویر پیش کی ہے۔ تو الحمدللہ ایک بات تو یہ ہوئی کہ الحمدللہ کہ ایک امام صاحب کے ذریعے سے، یا کہہ لیں ایک بلی کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے ہی مسلمانوں کی عزت کو بڑھا دیا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بلی کے ساتھ کئی طرح کے واقعات، بلکہ اس کا اسلام کے ساتھ ایک اچھا خاصا کنیکشن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ابو ہریرہ کہا جاتا ہے، وہ ان کا نام نہیں ہے، وہ ان کی کنیت ہے۔ ان کا نام تو کچھ اور ہی تھا، ان کی یہ کنیت ہے، اور کنیت بلی کی وجہ سے رکھی گئی ہے۔ ہوا کیا کہتا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بلی تھی جس کو بہت محبت کرتے تھے، اس کو کھلاتے پلاتے تھے اور بہت زیادہ ساتھ میں لے کر کے چلتے تھے جہاں بھی جاتے تھے، اور کئی مرتبہ کیا ہوتا تھا اپنی آستین میں ڈال لیتے تھے۔ بھئی اس وقت میں جو ہے وہ چوغے طرح کے ہوا کرتے تھے، چادریں ڈال لیتے تھے، یا پھر ان کے جو کپڑے ہوتے تھے تو آستینیں چوڑی چوڑی ہوا کرتی تھی، تو اپنی آستین میں اس کو ڈال لیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت میں ان کا نام ہی ابو ہریرہ رکھ لیا۔ ابو ہریرہ کا مطلب، ایک مطلب تو وہ ہوتا ہے بلی کے ابا، لیکن یہاں پر مطلب ہے بلی والا، تو یعنی یہ بلی والے تھے، اس وجہ سے ان کا ابو ہریرہ ہی نام رکھ دیا، اور آج وہ نام اتنا مشہور ہو گیا کہ لوگ ان کا اصل نام ہی نہیں جانتے، اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اتنا کام لیا کہ سب سے زیادہ احادیث، تقریباً 5000 سے زیادہ احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہیں۔ اور ہاں، ایک اور بہت اچھی بات کہ مسلمانوں کی طرف بلی کی رغبت مسلمانوں کی طرف الحمدللہ بہت زیادہ ہے۔ جہاں کہیں دوسری قوم اس وقت میں کتے پال رہی ہے، کتوں کو چاٹ رہی ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے بلی کو ایسا بنایا ہے کہ بلی مسلمانوں کے پاس آتی ہے۔ اور میں نے کئی مسجدوں میں، آپ کو حرم کی کئی تصویریں، ویڈیو نظر آئی ہوں گی کہ جہاں پر باقاعدہ بلی ہے، اور خود میں نے دلی نظام الدین جو الحمدللہ دعوت تبلیغ کا مرکز ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے وہاں کے علماء کی اور اس کی بھی، تو وہاں میں خود جب تھا 2018 میں غالباً، تو وہاں میں ایک مرتبہ بیٹھا، ویسے ہی پالکی مار کر بیٹھا ہوا تھا، تو وہ 2-3 بلیاں وہاں چکر لگا رہی، ایک بلی آئی اور میری گود میں آ کر کے بیٹھ گئی۔
تو کرتا میں پھیلایا بیٹھا تو میری گود میں آ کر بیٹھ گئی، حالانکہ کوئی پہچان کچھ بھی نہیں، اور آ کر باقاعدہ لیٹ گئی۔ تو میں اس پر ہاتھ بھی پھیرے، میں نے بھی اس کو نہیں بھگایا۔ وہ بات الگ ہے کہ کسی نے اس کی ویڈیو نہیں بنائی، ورنہ وہ بھی اپن سامنے لاتے، تو میں نے بھی الحمدللہ اس کو نہیں بھگایا۔ تو بلی ہے ہی ایسی چیز جو گندی وندگی بھی نہیں کرتی، اتنی گندی نہیں رہتی، صاف ستھری رہتی ہے۔ لیکن کتے کی جہاں تک بات ہے تو کہیں بھی وہ زخموں کو چاٹ رہا ہے، تو کہیں ہر کہیں چاٹتا رہتا ہے وہ تو، لیکن اللہ کا شکر ہے بلی کو اللہ تعالیٰ نے صاف ستھرا بنایا ہے اور رغبت بھی رکھی ہے۔ تو اس میں سارے ہی میسیجز تھے، اور تو مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ اتنے قولی دعوت سے اثر نہیں پڑتا جتنی فعلی دعوت سے اثر پڑتا ہے، کہ آپ کتنا ہی سمجھاتے رہو اسلام امن و شانتی پھیلاتا ہے اور سکون پھیلاتا ہے، اطمینان پھیلاتا ہے، لیکن جو لوگ کٹھر ہیں ان کے ذہن میں تو کبھی بھی نہیں آئے گا۔ تو اگر یہ سب تصویر آئے گی نا سامنے، تو تب ان کے انشاءاللہ ان کے سمجھ میں آئے گا، اور ان کی جو ذہن میں بھری ہوئی ہے اسلام کے خلاف عداوت و دشمنیاں، وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔